الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض فطرهن قال ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا
وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم و مکرم معزز ناظرین کرام و حضرات سامعین عظام، گزشتہ تفسیری ویڈیو کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے کلام کا رخ اور روئے سخن رسالت مآب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی طرف رکھا تھا، اور آج جو ابھی آپ کے سامنے جن آیات کی تلاوت کی گئی ہے، ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے پھر سے اپنی توحید کو بیان فرمایا اور اس کو سمجھانے کے لیے اپنی توحید اور اپنے ایک ہونے کو بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے آگ میں ڈالے جانے اور آگ سے بحفاظت نکلنے کو بیان فرمایا۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور تحقیق کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی سمجھداری عطا کی اس سے پہلے، اور ہم خوب واقف ہیں آپ علیہ السلام سے۔ کیا مطلب؟ اس سے پہلے یعنی محمد الرسول اللہ سے بھی پہلے
حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے، حتیٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے ہم نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو رشد و ہدایت دی۔ بعض مفسرین نے تو رشد کا معنی تو چونکہ سمجھداری ہے تو اس سے سمجھداری ہی مراد لی ہے، لیکن اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ رشد سے مراد یہاں پر نبوت کا عطا کرنا ہے، جبکہ علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نور اللہ مرقدہ نے اپنی کتاب التفسیر المظہری کے اندر لکھا کہ رشد سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بچپن میں ہی نبوت عطا کر دی تھی بہرکیف۔ تو اب چونکہ یہ آئی بات، اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی نبوت عطا کی، رشد و ہدایت اور سمجھداری عطا کی۔ اس سے پہلے یعنی محمد الرسول اللہ سے پہلے عیسیٰ، اور عیسیٰ سے پہلے حضرت موسیٰ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو۔ تو اس سے پہلے، اور یہ نبوت کوئی نئی چیز تو ہے نہیں، اس سے پہلے بھی انبیاء کا گزر ہوتا رہا ہے، تو اس بار بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر آ گئے، اس میں کون سی بڑی بات ہے۔ اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہا وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو خوب جاننے والے ہیں۔ خوب جاننے والے کا کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ نبوت اگرچہ وہبی چیز ہے، نبوت کوئی شخص اپنی عبادت، ریاضت اور اللہ کی اطاعت کر کے نہیں پا سکتا، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے کس شخص کے اندر استعداد و لیاقت اور صلاحیت ہے نبی بننے کی، اور کس کے اندر نبوت کو ہضم کرنے کی قابلیت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس ذات کے اندر، جس شخص کے اندر یہ چیز پاتے ہیں، اس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نبوت اور رشد و ہدایت دے دیتے ہیں، جیسا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو دیا، اور وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ کا یہی مطلب بیان کیا اکثر مفسرین نے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے تبلیغ کو یوں بیان فرماتے ہیں، چنانچہ ارشاد ربانی ہے اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ۔ اے محبوبم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس وقت کو یاد کیجئے جس وقت کے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد اور اپنی قوم سے بھی کہا۔ آپ کے والد آزر، جیسا کہ صراحت کے ساتھ قرآن کے اندر بھی اللہ آپ کے والد کا ذکر آیا ہے، اور اپنی قوم سے بھی کہا ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، یہ کیسے مجسمے ہیں، یہ کیسی مورتیاں ہیں جن کو تم پوج رہے ہو، جن کی عبادت پر تم اپنے آپ کو جمائے بیٹھے ہو۔ بھائی یہ تو پتھر کی مورتیں ہیں، نہ کچھ نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ کچھ نقصان پہنچا سکتے ہیں، یہ کیسی مورتیاں ہیں؟ تو آپ کی قوم اور آپ کے والد گرامی نے جواب دیا قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، کہ بھائی ان کے معبود ہونے کی سوائے اس بات کے ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ ان معبودان باطلہ ہی کو ہمارے باپ دادا بھی پوجتے آئے ہیں، یعنی ہم نے اپنے باپ دادا کو، اپنے پروجوں کو اور اپنے سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو اسی کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے، اسی لیے ہم بھی اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے۔ ورنہ دوسری کوئی اور وجہ، دوسری کوئی اور دلیل اور ثبوت و پروف ہے ہی نہیں جس کی وجہ سے ہم یہ بتا سکیں کہ ہم ان معبودان باطلہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کا جواب سن کر ارشاد فرمایا قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، تب تو تم بھی اور تمہارے ساتھ ساتھ تمہارے آباء و اجداد بھی کھلی گمراہی میں ہوئے، کہ محض اس بات پر کہ تمہارے باپ دادا عبادت کرتے آتے تھے اور ان کے کور مغزی پر اور ان کی اندھی تقلید تم بھی کر بیٹھے، قرآنہ تقلید عمل کرنا شروع کر دیا آپ نے،
اس سے پتہ چلتا ہے تم بھی گمراہ ہوئے اور تمہارے علاوہ جو تمہارے باپ دادا تم سے پہلے گزرے ہیں وہ بھی گمراہ ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی بھائی کہ تم ہمارے باپ دادا کرتے تھے اس لیے ہم بھی اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو قوم تھی انہوں نے توحید کی بات اب تک سنی نہیں تھی، توحید کا لفظ ہی ان کے توحید کے لفظ سے وہ ناآشنا اور نابلد تھے، اور توحید ان کے لیے ایک اجنبے اور عجوبے کی چیز تھی۔ اس لیے ان کا یہ خیال تھا کہ ابراہیم علیہ السلام دل لگی کر رہے ہیں، ورنہ کس کی مجال ہے، اس کی اتنی ہمت ہے کہ معبودوں کے متعلق، معبودوں کے بارے میں اس طرح کی لب کشائی کی جرأت ہمت کر سکے۔ اس لیے آپ کی قوم نے آپ علیہ السلام سے پوچھا، قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، لوگوں نے کہا ابراہیم کیا تو ہم سے سچ سچ بول رہا ہے، سیریس ہو کر بات کر رہا ہے؟ کیا تو ہمارے پاس حق بات لے کر آیا ہے یا یوں ہی شمع خراشی کر رہا ہے، مزے لے رہا ہے، ہنسی کر رہا ہے، دل لگی اور مذاق تو نہیں کر رہا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال بل ربکم رب السماوات والارض الذي فطرهن وانا على ذلك من الشاہدین۔ بھائی نہیں، قال آپ نے کہا نہیں، بلکہ تمہارا معبود تو وہ ہے، یعنی جن معبودان باطلہ اور جن مورتیوں کی تم پوجا کر رہے ہو، پرستش اور عبادت کر رہے ہو، وہ معبودان باطلہ تمہارے معبود نہیں ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ تو نہ تمہیں نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور ان کی عبادت کی دلیل بھی تمہارے پاس صرف یہی ہے کہ تمہارے باپ دادا ان کی عبادت کرتے ہوئے آئے ہیں، اس لیے تم بھی اس کی پرستش و پوجا میں لگ گئے ہو۔ نہیں، یہ تمہارے معبود نہیں ہو سکتے ہیں۔ بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن، بلکہ تمہارا پروردگار وہ ہے جو آسمان و زمین کا پالن ہار ہے، جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، وَأَنَا عَلَى ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور اس بات پر میں خود گواہ ہوں۔ اب یہاں سوال یہ تو فطرہن کیوں کہا؟ اصل میں بعض لوگ رب کے معنی آقا کو بھی رب کہتے ہیں، اپنے مالک جو باس ہوتے ہیں، جس کے یہاں کام کاج کرتے ہیں، اس کو بھی لوگ مالک کہتے ہیں اور رب کہتے ہیں۔ تو اس سے یہ نہ پتہ چلے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک جملہ اور کہا فطرہن، جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا وہ تمہارا رب ہے، یعنی وہ معبود، وہی ذات معبود ہو سکتی ہے جس ذات کے اندر ربوبیت پائی جاتی ہو، وہی ذات معبود ہو سکتی ہے جو ذات پالن ہار ہو، جو ذات پروردگار ہو، جو آسمان کو پیدا نہ کر سکے، جو زمین کو پیدا نہ کر سکے، وہ معبود نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور یہ تمہارے معبودان باطلہ تو آسمان و زمین کو پیدا کرنا درکنار، یہ تو تمہیں بھی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے، تم تو ان کی عبادت اس لیے کرتے ہو کیونکہ تم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے، لہٰذا تمہارا معبود یہ معبودان باطلہ نہیں ہے، یہ تمہارے ہاتھوں کی بنائی ہوئی مورتیاں یہ تمہارے معبود نہیں ہیں، تمہارے الہ نہیں ہیں، تمہارے خدا نہیں ہیں، بلکہ تمہارا خدا وہ ہے جو آسمان و زمین کا پالن ہار ہے، جو آسمان و زمین کا مالک ہے، فطرہن، جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، اور اس بات پر وَأَنَا عَلَى ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، میں خود اس پر گواہ ہوں۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اور ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قسم کھائی، اور اللہ کی قسم میں ضرور بھی ضرور تمہارے معبودوں کے ساتھ مکر کروں گا، تمہارے معبودوں کی بری گت کروں گا، بعد اس کے کہ تم پیٹ پھیر کر مڑو، یعنی جب تم یہاں سے جاؤ گے، تم یہاں نہیں رہو گے تو میں تمہارے معبودوں کی بری گت کر ڈالوں گا، تمہارے معبودوں کی واٹ لگا کر رکھ ڈالوں گا۔ روایات میں آتا، علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نور اللہ مرقدہ بیان فرماتے ہیں کہ جب سیدنا یہ بات جو کہی گئی وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بات نہایت آہستہ سے کہا تھا، لیکن ایک شخص نے اس بات کو سن لیا اور اسی شخص نے اس بات کو پھیلا دیا کہ ابراہیم نے ایسی ایسی بات کہی ہے۔ بہرکیف ایک وقت آیا
جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کہی تھی تو ایک عید کا دن ہوا کرتا تھا، جس دن میلہ لگا کرتا تھا آپ کی قوم کا، تو آپ کی قوم میلے میں جانے لگے اور آپ کے والد بھی جانے لگے۔ تو والد نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ بھائی تم بھی چلو ہمارے ساتھ۔ بہرکیف حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے والد کے کہنے کی وجہ سے وہ چل دیے، اور اس کے بعد چلتے چلتے راستے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام گر گئے، گرنے کا نام کیا واللہ عالم، گر گئے بہرکیف، اور کہا فقال انی سقیم، میں تو بیمار ہوں، مریض ہوں، روگی ہوں میں۔ اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس آ گئے، تو سارے لوگ وہاں چلے گئے اور کمزور لوگ یہاں تھے، تو اس موقع سے وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا۔ اس طرح کی روایت بھی علماء کرام اور مفسرین عظام نے بیان کیا ہے۔ بہرکیف اس کے بعد وہ لوگ تو وہاں چلے گئے، اور سیدنا ابراہیم علیہ اور وہ لوگ جب گئے تھے تو اپنے معبودوں کے پاس کھانا رکھ کے گئے تھے تبرکاً، برکت کے طور پر، اور سب کے سامنے رکھ کر گئے تھے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا بھی ان کو جو ہے، اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب آتے ہیں، دوسری روایت کے دوسری آیات کے اندر سورہ صافات وغیرہ کے اندر اس طرح سے موجود ہیں، غالباً یہ کسی اور صورت کے اندر یاد نہیں آ رہا ہے، تم کھاتے کیوں نہیں، یہ نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے، وغیرہ وغیرہ اس طرح کی بات آئی ہے۔ بہرکیف سیدنا ابراہیم علیہ السلام آگے والی آیت جاری فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے سوائے ان کے بڑے کے، شاید کہ وہ ان کی طرف لوٹے۔ اب ٹکڑے ٹکڑے کر یعنی اس بت خانے میں، اس مندر کے اندر جتنے بھی بت تھے، روایات کے اندر آتا ہے ایک بت تک بالکل گیٹ کے سامنے جو بڑا سا بت تھا، اور اس کے بعد اس کے چھوٹا، اس کے بعد اس سے چھوٹا، اس کے بعد اس سے چھوٹا، وغیرہ وغیرہ۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے تمام کو نیست و نابود کر ڈالا، اور تمام کو اللہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے توڑ پھوڑ کر رکھ ڈالا، اور بڑا جو بت تھا، سب سے بڑا بت، اس کے کاندھے میں یا کہیں پر جا کر کے اس کے کلاڑے لٹکا دیا۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس لیے کیا، اور یہ دعوت دینے کا آپ کا ایک طریقہ کار تھا کہ جب وہ لوگ کہیں گے کہ ان بتوں کو کیوں توڑ ڈالا، تو آپ کہیں گے کہ اگر ہم نے توڑا اپنی طرف لیں گے تو ان کے یہ کیسے معبود ہیں کہ جب میں ان کو توڑ رہا تھا تو اس کے اندر اتنی بھی طاقت اور سکت و ہمت و جرأت نہیں ہے کہ ہمیں روک سکے، یا پھر اس طرح سے یہ خود اپنے معبود، اور یا تو پھر خود ان سے پوچھنے کو کہیں گے ہم، اور جب یہ بول نہیں سکیں گے تب بھی ہماری یہ دعوت کام آئے گی، ہم کہیں گے بھائی یہ کیسے معبود ہے جو ذرا سی بات نہیں کر سکتا ہے، اپنے اوپر ظلم کیے ہوئے بات کو بھی بیان نہیں کر سکتا، یہ کیسا معبود ہے جو اپنے اوپر کیے گئے ظلم کو بیان نہیں کر سکتا، وہ آخر دوسرے کی ہیلپ، مدد کیسے کر سکتا ہے، وہ دوسرے کا خدا کیسے ہو سکتا ہے۔ بہرکیف اس میں جہاں فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا، پس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے سوائے ایک بڑے کو چھوڑ کر، یعنی صرف ایک بڑے کو چھوڑا، باقی سارے بتوں کے ٹکڑے کر ڈالے، لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، تاکہ لوگ ان کی طرف لوٹیں۔ اس کی ضمیر حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نور اللہ مرقدہ اپنی کتاب التفسیر المظہری کے اندر یوں بیان فرماتے ہیں، الیہ کی ضمیر یا تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرف ہے، یا وہ جو بڑا بت جن کو چھوڑ دیا گیا ہے اس کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہے، یا پھر یہ ضمیر ذات باری تعالی کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اگر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بات کی طرف یہ ضمیر لوٹتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس لیے ان کو چھوڑ دیا اور اس لیے ٹکڑے کر دیا تاکہ لوگ آئیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف لوگ لوٹیں اور ان سے پوچھیں کہ بھائی یہ کیا معاملہ ہے، یہ تو نے کیا کیا، تو اس وقت ہم اس طرح سے توحید کی دعوت دیں گے کہ جن خداؤں کو تم پوجتے ہو، جن خداؤں کی تم عبادت کرتے ہو، وہ ایک اکیلے انسان یعنی ہم سے مقابلہ نہیں کر سکا، تو وہ آخر خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اگر اس کی ضمیر اس بڑے بت کی طرف لوٹ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ لوگ اس بت کی طرف لوٹیں گے
اور ظاہر سی بات ہے جب اس بت سے پوچھیں گے تو یہ بت تو بولنے کی بھی استطاعت نہیں رکھتے، اپنے اوپر ہوئے ظلم کو بھی بیان نہیں کر سکتا، تو یہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ یا پھر الیہ کی ضمیر اگر اللہ تبارک و تعالی یعنی ذات باری تعالی کی طرف مانتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ لوگ باغ ان تمام معبودان باطلہ کو چھوڑ کر اللہ کی طرف رجوع کر جائیں گے، توبہ تائب ہو کر کے، تائب بن کر، توبہ کرنے والا بن کر اللہ کی طرف لوٹ آئیں گے۔ الیہ یرجعون کا یہ مطلب ہے۔ بہرکیف فجعلہم جذاذا الا کبیرا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام بتوں کو توڑ ڈالا سوائے ایک بڑے کو چھوڑ کر، تاکہ وہ لوگ جو ہیں یعنی آپ کی قوم اور آپ کے والد وغیرہ جو ہیں یہ تمام کی طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف یا پھر اسی طرح سے ذات باری تعالیٰ کی طرف یا اس بڑے بت کی طرف لوٹیں، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد قالوا ما فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، ہوا یوں کہ جو لوگ میلے میں گئے ہوئے تھے تو ان لوگوں کی حالت یہ تھی اور ان لوگوں کا ماننا یہ تھا کہ میلے سے آنے کے بعد وہ گھر نہیں جاتے، پہلے وہ اپنے معبودوں سے ملاقات کرتے، معبودوں کے پاس جاتے، ان کی پرستش پوجا وغیرہ کرتے، اس کے بعد وہ اپنے گھروں کو جاتے۔ تو وہ لوگ مندر میں آئے اور جب آتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بتوں کا تو بالکل ستیہ ناش ہو رکھا ہے، سب ٹوٹے پھٹے ہوئے پڑے ہوئے ہیں، اور بڑے بت کے کندھے پہ کلاڑا لٹکا ہوا یا جہاں بھی لٹکا ہو، کئی طرح کی روایات آتی ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں، اور مشہور روایت یہی ہے کہ کندھے پر وہ کلاڑی لٹکائی گئی تھی، یہ لٹکا دیا تھا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے۔ بہرکیف تو وہ لوگ جب آتے ہیں تو کہتے ہیں ما فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کس نے کیا؟ بڑا ہی ظالم ہوگا جس نے بھی کیا ہوگا۔ تو وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ والا جو جملہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، تو وہ بات جو ایک شخص نے سنا اور اس شخص نے اس بات کو پھیلا دیا، تو اس کی جماعت نے غالباً یوں کہا قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ہم نے سنا ہے ایک نوجوان کو اس حال میں کہ وہ ان بتوں کا تذکرہ کر رہا تھا جس کو ابراہیم کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ ہم نے سنا ایک ایسے نوجوان کو جو ہمارے معبودوں کے ساتھ برائی کرنے کا یعنی ان توڑ پھوڑ یہ وہ ان کی بری گد وغیرہ کرنے کا تذکرہ کر رہا تھا، اس کا نام ابراہیم کا جب اسی نے ایسا کیا ہوگا۔ لوگوں نے کہا قال فأتوا به على اعین الناس لعلهم يشهدون، تو بھائی بلاؤ اس کو لوگوں کے سامنے۔ بعض حضرات نے اعین الناس سرداروں کے سامنے، حکمران کے سامنے بلاؤ، لعلهم يشهدون لوگوں کی نظروں کے سامنے بلایا جائے، کیونکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو تھے بڑے باپ کے بیٹے تھے، آپ کے والد مہنت تھے اور اس بت تراش بھی تھے اور غالباً ان کے سردار بھی تھے، اس لیے آپ کو سزا دینا بغیر گواہ کے جب تک کہ آپ کے اوپر لگے ہوئے الزام ثابت نہ ہو جائیں اس وقت تک ثواب دینا، یہ بات ایک طرح سے قوم کے اندر بغاوت کو پیدا کر سکتی تھی، اس لیے کہا لوگوں کے سامنے ان کو بلایا جائے، لایا جائے، اور تاکہ لوگ باغ گواہ ہو جائیں، اس کے بعد ان کو سزا دی جائے گی۔ اور جیسے بلایا گیا تو قالوا اانت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، لوگوں نے کہا اے ابراہیم ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام تو نے کیا ہے؟ قال بل فعلہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا بلکہ اس نے کیا ہے، ان کے بڑے نے اس کام کو انجام دیا ہے۔ هذا فاسألوہم، اس کام کو انجام دیا، پوچھ لو تم ان سے، فاسألوہم پوچھو ان سے، ان کانوا ینطقون اگر یہ بول سکتے ہوں۔ اب یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توریہ کہا ہے، یہ بات کو یہاں رکھیں، یہاں پر رک کر کے ایک حدیث سنیں جو امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب صحیح بخاری کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے لایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں اور اس کا میں بالکل ایک خلاصہ پیش کرنے لگا ہوں اور جو اس کا مفہوم ہے وہ بیان کر رہا ہوں میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا مگر تین مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ بولا، اس کے علاوہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا۔ نمبر 1 فقال انی سقیم کہ میں بیمار ہوں، نمبر 2 بل فعلہ کبیرہم ھذا فصلوا من کبیرہم بل فعلہ کبیرہم کہ ان کے بڑے نے کام انجام دیا ہے، اور نمبر 3 جو ہے اپنی بیوی کو انہوں نے بہن قرار دیا تھا۔
اور اس کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 جھوٹ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے بولے اور 1 جھوٹ اپنی ذات کے لیے۔ جیسے کہ جب وہ جا رہے تھے وہاں پر میلے میں تو اس وقت کہہ دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فقال انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ دوسرا جھوٹ یہ کہا گیا کبیرہم ھذا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑ ڈالا اور آپ سے جب پوچھا گیا تو کہا کبیرہم فعلہ کبیرہم، ان کے بڑے نے ایسا کیا ہے۔ اور تیسرا جھوٹ اس وقت ہوا کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اماں سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لے کر چل رہے تھے ایک جگہ، تو راستے میں ان کا ایک ایسے بادشاہ کے پاس سے گزر ہوتا ہے جو بڑا ظالم بادشاہ تھا اور لوگوں کے عزت پر ہاتھ ڈالا کرتا تھا اور لوگوں کی عزت کو تار تار کر دیا جاتا تھا۔ اور بعض مفسرین نے یہاں تک یہ بھی بیان کیا ہے کہ اس بادشاہ کی یہ حالت تھی کہ وہ اگر یہ کسی کی بہن ہوتی تو اس پر وہ ہاتھ نہیں بڑھاتا، لیکن اگر کسی کی بیوی ہوتی تو پھر اس کی عزت کے لیے عزت کے اوپر ہاتھ ضرور بڑھاتا تھا وہ۔ تو بہرکیف جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اماں سارہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر چل رہے تھے تو کسی نے بادشاہ کو یہ خبر دے دی کہ ایک شخص گزرا وارد ہوا ہے، ایک شخص ادھر آیا ہے اور ایک شخص ادھر سے گزر رہا ہے، یعنی جس کے ساتھ میں ایک خوبصورت حسین و محجبین دل نشین عورت بھی ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے لگا دیا اور ان کو بلوایا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے جب بادشاہ نے پوچھا یہ تمہاری کون ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ میری بہن ہے، حالانکہ تھی وہ ان کی بیوی۔ اب ہوا یوں، جب کہا کہ ہماری بیوی، تو سارہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہہ دیا، اس حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے باقاعدہ، دیکھو انہوں نے جب مجھ سے پوچھا تو میں نے ان کو کہہ دیا بہن ہے، اب تو کوئی ایسی بات نہ کر دینا جس سے ہمارا جھوٹ پکڑا جاوے، اس لیے، اور یہ جھوٹ بھی نہیں اس لیے کیونکہ تم اس دھرتی پر ابھی میرے اور تیرے سوا کوئی انسان نہیں، میرے اور تیرے سوا کوئی مسلمان نہیں ہے، ہم اور آپ ہی مسلمان ہیں، اس لیے ہم دونوں، تم اسلامی بہن ہوئی میری، تو اس لیے تم سے جب پوچھے تو تم بھی کہہ دینا کہ میں ان کی بہن ہوں۔ بہرکیف سیدنا ابراہیم علیہ السلام ادھر نماز میں لگ گئے اور اماں سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس بادشاہ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ تو اس بادشاہ نے اماں سارہ رضی اللہ، اگرچہ اس کا قانون تھا، اس کا مذہب یہ کہتا تھا کہ کسی کی بہن پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے ہیں، کسی کی بہن پر کی عزت پر دست درازی نہیں کر سکتے ہیں، لیکن وہ کمبخت اپنے مذہب کے قانون کو بھی بھلا بیٹھا اور آخرکار سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر ہاتھ ڈالا، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اس طرح سے مدد کی کہ اس کے ہاتھ کو شل کر دیا، یعنی اس کو بیمار کر دیا، اس پر اللہ کی طرف کے عذاب آئی۔ بالآخر وہ شخص رونے اور گڑ گڑانے لگتا ہے اور اماں سارہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہتا ہے کہ بھئی آپ میرے لیے دعا کر دو، آئندہ میں تمہارے ساتھ ایسی حرکت نہیں کروں گا، تمہاری عزت پر ہاتھ نہیں ڈالوں گا۔ بالآخر اماں سارہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں دعا کرتی ہیں اور اس کے بعد وہ صحیح ہو جاتا ہے، لیکن کمبخت پھر وہ اپنے وعدے سے مکر جاتا ہے اور سید حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر دوبارہ وہ دست درازی کر بیٹھتا ہے، یعنی ہاتھ بڑھاتا ہے ان کی عزت کو لوٹنے کے لیے۔ بہرکیف پھر اس کو دوبارہ اس سے بھی زیادہ سخت سزا ملتی ہے اللہ کی طرف سے، اور دوبارہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتا ہے کہ اب کی بار معاف دے، اب کی پکا نہیں تمہارے ساتھ ایسا کچھ کروں گا۔ بالآخر سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کی برکت سے پھر وہ صحیح ہو جاتا ہے، اور بالآخر وہ شخص، وہ بادشاہ کہتا ہے جس نے اس کو لایا اس شخص سے کہ بھائی تم نے کس شیطان کو ہمارے پاس لے آیا، یہ تو انسان نہیں، یہ شیطان ہے۔ بہرکیف حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو وہ آزاد چھوڑ دیتا ہے اور ساتھ میں اماں ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بطور خادمہ بھی اللہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو وہ بادشاہ جو آپ پر دست درازی کر رہا تھا خدمت کے طور خادمہ کے طور پر اس کو عطا کر دیتا ہے، اس کو دے دیتا ہے۔ بہرکیف اس طرح یہ 3 وقت ایسے تھے جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابا ابراہیم علیہ السلام نے کہیں جھوٹ نہیں بولے مگر یہ 3 جھوٹ۔ تو یاد رکھیں، سب سے پہلے میں اس کا جواب دیتا ہوں، پھر اس کے بعد بتاتا ہوں کہ اس کے متعلق ہمیں کیا رکھنا چاہیے اور ہمارے متعلق اس کے ہم پر اور آپ پر کیا احکام عائد ہوتے ہیں۔ پہلی بات تو حضرت اس کو جھوٹ سے اگرچہ تعبیر کر دیا گیا ہے، جھوٹ سے اگرچہ تعبیر کر دیا گیا ہے، واقعتاً یہ جھوٹ نہیں بلکہ اسے توریہ کہا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کہا فقال انی سقیم، میں بیمار ہوں،
کہ دیکھیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو کہا میں بیمار ہوں، تو ایک تو بیمار ہوتا ہے انسان جسمانی اور ایک انسان بیمار ہوتا ہے قلبی۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام جسمانی بیمار تو نہیں تھے، بلکہ آپ کو بتوں کی عبادت اور غیروں کے تہوار سے ناگواری محسوس ہوتی تھی۔ اسی ناگواری کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیماری سے تعبیر کر دیا۔ اب اس کو توریہ کہتے ہیں کہ بات آدمی کچھ کرے اور آدمی کو کچھ، یعنی ایسی بات کرنا جس کے دو مطلب نکل سکتے ہوں، یعنی جس کا مطلب سچ بھی نکل سکتا ہو، جس کا مطلب جھوٹ بھی نکل سکتا ہو، اسے جھوٹ نہیں، اسے توریہ کہا جاتا ہے۔ جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کیا اسے توریہ کہیں گے، اسے جھوٹ نہیں کہیں گے۔ اس کی مثال آپ یوں لے لیجئے، جیسے مثال کے طور پر کسی نے کہا کہ بھائی یہ تم نے کھایا ہے کھانا، اس مثال کے طور پر ایک آپ کے یہاں ایک لذیذ اور مزیدار سوادشٹ اور ٹیسٹی کھانا بنا ہوا ہے، کھانا رکھ کر آپ کا ساتھی جاتا ہے اور اس کے بعد وہ کھانے کو کوئی چٹ کر جاتا ہے، آپ کے پاس وہ آتا ہے تو کہتا ہے کس نے کھایا؟ تو آپ کہتے ہیں ہاں میں نے کھایا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے کھایا ہے، آپ توریے کے طور پر ہاں میں نے کھایا، اس کا مطلب میں نے نہیں کھایا ہے، تو اس کو بھی توریہ کہتے ہیں۔ حالانکہ اس میں دونوں بات کا ہو سکتا ہے کہ تم نے کھایا اور ہو سکتا ہے کہ تم نے نہ کھایا، اور دونوں احتمال ہیں۔ تو اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا۔ اور رہی بات اس کی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قال بل فعل کبیرہم ھذا فاسألوہم کہا، تو یہ مجازاً ان کی طرف اشارہ کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خود ان کا ماننا تھا، ان کی قوم کا، کہ جو کچھ بھی کرتا ہے یہی بڑا بت کرتا ہے، سب سے بڑا خدا تو یہی تھا۔ تو ان کے عقیدے کے مطابق یہ سارا کے سارا کام اس نے ہی کیا ہے، تو اس لیے اگرچہ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، لیکن کروایا کسی اور کی طرف، مجازاً اس کی طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہہ دیا، لہٰذا اس کو بھی جھوٹ نہیں کہہ سکتے، اس کو بھی توریہ ہی کہیں گے۔ اور رہی بات وہ والی جھوٹ جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اما سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عفت کو بچانے کے لیے اور آپ کی شرمگاہ کو لٹنے سے بچانے کے لیے، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے آپ کی ناموس کی حفاظت کے لیے جو یہ بات کہی تھی، اپنی بیوی کو بہن بنا کر پیش کیا اور کہا کہ یہ میری بہن ہے، تو اس کے اندر بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام اسی وقت کہہ چکے ہیں حدیث کے اندر کہ بھائی میں تم کو اپنی بہن کہہ چکا ہوں، اور یاد رکھو یہاں پر ہمارے اور تمہارے طرف کوئی مسلمان بھی نہیں ہے، اس لیے تم ہماری اسلامی بہن ہوئے، اس لحاظ سے جھوٹ بھی نہیں ہوا۔ تو ان کا یہ جواب یہ ہوا۔ اب سوال یہ ثلاث کذبات کا جو لفظ آیا ہے قرآن حدیث مبارکہ کے اندر، تو اب اس میں کیا ہے؟ تو اس کے متعلق یاد رکھیں جو لفظ حدیث کے اندر آ گیا ہے جھوٹ کے متعلق، کسی بھی نبی کے متعلق، یا قرآن مجید کے اندر آ گیا ہے جیسے فغوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے نے نافرمانی کی، اس طرح سے جو بات آئی ہے، تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جیسے فعصا آدم، عصا ہے غوا، معاف کیجیے گا، عصا آدم علیہ السلام نے نافرمانی کی، تو دیکھیں جو قرآن میں آیا وہ لفظ تو ہم کہہ سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور گفتگو کے اندر کوئی ایسی بات کہنا جس میں انبیاء کے شان میں کمی آتی ہو، یہ جائز نہیں ہے۔ لہٰذا ثلاث کذبات جو حدیث میں اس کو تو ہم پڑھ سکتے ہیں، لیکن یوں کہنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ بولا ثلاث کذبات کے علاوہ، یہ بالکل جائز نہیں ہے، یہ ناجائز اور حرام ہے۔ اسی طرح جو قرآن میں آیا عصا آدم ربہ فغوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نافرمانی کی اپنے رب کی، تو یہ قرآن میں جہاں تک بات آئی عصا، اس کی بات ٹھیک ہے، لیکن ہم ان کے علاوہ اگر گفتگو کر رہے ہیں تو اس موقع سے حضرت آدم علیہ السلام نے نافرمانی کی، اس طرح سے کہنا ہمارے اور آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ بہرکیف آپ آئیں یہاں پہ قال بل فعل، ابراہیم علیہ السلام نے کہا بلکہ اس کو کیا ہے ان کے بڑے نے اس کام کو، فاسألوہم ان کانوا ینطقون، اگر یہ بول سکتے ہوں تو ان سے ہی پوچھ لو۔ فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون، وہ لوگ اپنی ذات کی طرف لوٹے، اپنے آپ میں وہ لوگ دیکھنے لگے اور انہوں نے خود دل میں کہا رے بھائی یہ بات تو پتے کی کر رہا ہے کہ جو بول نہیں سکتا ہو، جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتا ہو،
جو ایک انسان کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہو، بھلا وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی اپنے دل کے اندر اپنی نفس کی طرف، خود اپنی ذات کی طرف وہ لوٹتے ہیں اور دل ہی دل میں کہتے ہیں، اور حالانکہ انہوں نے یہ تو نہیں کہا کھل کر کے کہ ہاں بھائی ہم نے یہ ظلم کیا، فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون، اور لوگوں سے کہا اور خود کہا دل میں تم ہی لوگ ظالم، یعنی اپنے آپ کو وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تم کیسے لوگ ہو کہ ایسے معبود کی عبادت کر رہے ہو، ایسی مورتیوں کو پوج رہے ہو جو بول ہی نہیں سکتے ہیں۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر انہوں نے اوندھے کر ڈالے اپنے سروں پر، اوندھے ہو گئے اپنے سروں پر، یعنی شرمندگی سے اپنے سر کو یوں جھکا لیا اور کہا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، ابراہیم تم تو جانتے ہو، تمہیں تو معلوم ہے کہ بول نہیں سکتے ہیں۔ اب یہ بولتے ہی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو موقع ملا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اور ان کے معبود کی اور ان کی مورتیوں کو اس طرح سے تردید کی، قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان معبودان باطلہ کو پوچھتے ہو؟ کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان مورتیوں کی پرستش اور پوجا کرتے ہو اور اس کی عبادت کرتے ہو؟ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، نہ تو جو تم کو نفع پہنچا سکتا ہے کچھ بھی، اور نہ وہ مورتیاں تم کو نقصان پہنچا سکتی ہیں، وہ معبود نہ تمہیں نفع پہنچا سکتے ہیں نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تف ہے تم پر اور ان پر بھی جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پوجتے ہو، افسوس ہے، ڈوب مرنا چاہیے تمہیں، ان کو تم یہ کرتے ہو۔ افلا تعقلون، تمہارے اندر سمجھ ومجھ نہیں ہے، عقل وقل نام کی کوئی چیز نہیں ہے تمہارے اندر۔ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراہیم۔ دیکھیں باطل کا ہمیشہ سے یہ طریقہ رہا ہے کہ ان کے پاس جب دلیل نہیں ہوتی ہے تو وہ ہٹ دھرمی پر اور ضد پر اتر آتے ہیں اور جو ہے انبیاء کرام علیہم السلام کو ستانے لگ جاتے ہیں۔ بہرکیف جب ان لوگوں سے کوئی بات نہیں بن پڑی تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر تم اپنے معبودوں کی مدد کرنا چاہتے ہو، دیکھو عجیب بات ہے، معبود بھی مانتے ہیں اور مدد کے لائق بھی مانتے ہیں۔ او بھائی جسے مدد کی ضرورت پڑے وہ معبود ہو کیسے سکتا ہے؟ معبود تو وہ ہوتا ہے جو مدد کرتا ہے دوسروں کی، لیکن عجیب بات ہے ان کے معبود بھی ایسے ہیں جن کی مدد یہ خود کرنا چاہ رہے ہیں۔ وانصروا آلیہتکم، مدد کرو ان کی۔ قالوا حرقوا وانصروا آلیہتکم ان کنتم فاعلین، ان کو آگ سے جلا دو، وانصروا آلیہتکم ان کنتم فاعلین، اور اگر تم کو کچھ کرنا ہی اپنے معبودوں کے لیے، اگر مدد کرنا ہی چاہتے ہو تو ایک کام یہ کرو کہ تم ان کو جو ہے آگ سے جلا دو۔ اب روایات کے اندر ابن اسحاق وغیرہ کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کے لیے یوں کیا گیا کہ آپ علیہ السلام کو ایک کوٹری میں بند کر دیا گیا، اور پھر اس کے بعد یہاں تک کہ عام لوگوں کے اندر بھی یہ جوش اور خروش پیدا ہو گیا تھا کہ کوئی بیمار ہوتا تو وہ یوں منت مانتا کہ اللہ اگر میری بیماری ٹھیک ہو گئی تو میں ابراہیم علیہ السلام کے لیے لکڑیاں جمع کر کے آگ میں دھوکوں گا، یعنی ایک گڑھا کھود کر کے اس کے اندر آگ دہکائی گئی اور سخت آگ دہکائی گئی، حتیٰ کہ عورتیں بھی یہ منت مانتی تھیں کہ میری مراد پوری ہو گئی تو میں اس خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کروں گی کہ میں جا کر کے آگ جلاؤں گی ابراہیم علیہ السلام کے جلانے کے لیے۔ یہاں تک کہ جو عورتیں کاٹتی تھی، کچھ بھی کام چرخہ وغیرہ چلاتی تھی، اس سے جو مزدوری حاصل ہوتی تھی اس مزدوری کو بھی اس آگ میں خرچ کر دیا، صرف کر دیا، مزدوری کی جو پیسے وغیرہ ہیں ان کو خرچ کر دیا، اور بالآخر روایات کے اندر آتا ہے 1 مہینے تک اس آگ کو دہکایا جاتا ہے، اور آگ اتنی زیادہ سخت ہو چکی تھی اور اتنی زیادہ اس کے اندر تپش ہو چکی تھی، یعنی آگ اتنی بھڑک اٹھی تھی کہ حتیٰ کہ پرندے بھی اس بات سے ڈرتے تھے کہ اگر اس کے اوپر سے چلیں ہم، اس کے اوپر سے اڑے ہم تو کہیں جل کر راکھ نہ ہو جائیں۔ اتنی سخت آگ ہونے کے بعد اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالنے کا نمبر آیا، آخر کرتے کیا؟ بالآخر شیطان نے ان کو ایک دماغ دیا کہ منجنیق تیار کیا جائے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باندھ کر اس منجنیق میں بٹھایا گیا، اور جو سب سے اونچی والی عمارت تھی وہاں پر لے جایا گیا، اور وہاں سے جا کر کے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا گیا۔ روایات میں یہ بھی آتا ہے اس موقع سے سوائے فرشتوں
اور جنات و انسان کے تمام مخلوقات اس منظر کو دیکھ کر رو رہے تھے، اور فرشتوں نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کی، اے اللہ یہ ابراہیم اکیلا ہے، یہی تیری خدائی کی دعوت دیتا ہے، یہی تو تیری عبادت کرنے والا ہے، یہ تیرا خلیل ہے، یہ تیرا دوست ہے، کیا تو اسے ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ اس طرح سے کہا تو کچھ تو کر لے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا میں جانتا ہوں اس کا کیا حال ہے، ہاں تو جا سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے پوچھ، اگر وہ تیری مدد چاہتا ہے تو اس کی مدد کرنا، میں تجھے فل اجازت دیتا ہوں، میری طرف سے آپ کو مکمل اجازت ہے، اگر وہ مدد کرنے کو کہیں تو تم لوگ اس کی مدد کرنا۔ لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس پانی برسانے، پانی کے فرشتے آتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں اے ابراہیم آپ کہیں تو میں پانی برسا کر آگ کو بجھا دوں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں مجھے آپ کی ضرورت نہیں۔ پھر جو ہے ہوا کے اوپر جو کارندے ہیں، جو ہوا پر جن فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لگا رکھا ہے، وہ بھی آ کے کہتے ہیں اے ابراہیم تو کہے تو میں آپ کو ہوا میں اڑا لے جاؤں۔ حضرت ابراہیم ان کو بھی کہتے ہیں کہ نا مجھے تیری مدد کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ حتیٰ کہ جب ان کو پھینکا جاتا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ کہیں تو میں آپ کی مدد کروں، لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں نا مجھے تیری مدد کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بالآخر حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ خود اللہ سے ہی مدد مانگ لو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں میرے رب کو میرے دل کا حال معلوم ہے، مجھے یہ بھی نہیں کرنا۔ بالآخر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کے اندر پھینک دیا جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یوں حکم دیتے ہیں قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا اے آگ تو سلامتی والا ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر۔ آگ پر مطلب صرف تم کو ٹھنڈی نہیں ہونا، کیونکہ خالص ٹھنڈی ہوتا تو روایت کے اندر کسی مفسر کا نام لیا حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نور اللہ مرقدہ نے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر سلامن نہیں کہتا تو حضرت ابراہیم وہیں ختم ہو جاتے، لیکن سلامن کہنے کے بعد آگ اتنی بھی زیادہ ٹھنڈی نہیں ہوئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گلا ہی ڈالے، ایسی بھی آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی۔ بہرکیف اس طرح سے روایات میں آتا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو ہیں 7 روز تک اس آگ میں رہتے ہیں، اور اسی آگ کے اندر یہاں تک کیا آتا ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے جب آگ میں ڈالا گیا تو نمرود نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر مزے کر رہا ہے۔ یہ در حقیقت سایہ تھا، اور فرشتے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی شکل کا بنا دیا، اور یہ لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ روایات میں یہ بھی آتا ہے جب آپ کو آگ میں ڈالا گیا تو آپ کے کپڑے جل گئے، رسیاں جل گئی، اور اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے جنت سے کپڑے بھیجے، اور جو ہے پھر اسی طرح سے نمرود نے یہ بھی دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مزے لے کر باتیں کر رہے ہیں، مزے لے رہے ہیں، وہاں مزے سے بیٹھے، وہاں باغات ہیں، سب کچھ ہیں بس، اور اگل بغل میں انہوں نے دیکھا کہ بھائی یہاں تو اگل جو لکڑیاں جل رہی تھی وہ اسی طرح سے جل رہی ہیں، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام مزے سے ہیں۔ ان سے سوالات بھی کیا تم کو ڈر لگتا ہے، یہ لگتا ہے، وہ لگتا ہے، زیادہ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا ورنہ ویڈیو طول ہو جائے گی، لمبی ہو جائے گی، اس لیے اور اس طرح سے کہہ کر کے بالآخر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکلتے ہیں، تو اس سے نمرود جو ہے نا بہت متاثر ہوتا ہے اس چیز کو دیکھ کر کے، اور کہتا ہے اے ابراہیم میں 4000 گائیں ذبح کروں گا تیرے خدا کے لیے، میں نے تیرے خدا کے پاور کو دیکھا، تو نے ہمارے خداؤں کی تردید کی اور ہمارے خداؤں کو باطل قرار دیا، اور جب ہم نے اور ہمارے لوگوں نے تمہارے ساتھ ایسا کیا تو کس طرح تمہارے خدا نے تمہاری حفاظت کی اور کس طرح سے تمہاری نصرت و مدد کی ہم نے دیکھا، اس لیے میں تیرے خدا کے نام پر 4000 گائیں ذبح کرنا چاہوں گا۔ بالآخر نمرود نے 4000 گایوں کو قربان کرنے کا وعدہ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا اللہ، میرے خدا، میرے رب آپ کی قربانی کو اس وقت تک قبول نہیں کریں گے جب تک کہ آپ میرے مذہب کو نہ اپنا لیں،
اور میرے دین کو نہ اپنا لیں۔ بالآخر اس نے کہا نہیں، میں مذہب اپنا لوں گا تو میری سلطنت جائے گی اور میں سلطانی نہیں چھوڑ سکتا۔ بالآخر نمرود نے گایوں کو تو ذبح کر دیا لیکن اپنے مذہب کو نہیں چھوڑا اور جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو نہیں اپنایا۔ اس طرح سے آگے اسی کو ارشاد فرمایا وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجْعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چال چلنے کا ارادہ کیا، لیکن اللہ کہتے کہ ہم نے اس چال کو بالکل جو ہے نیست و نابود کر ڈالا، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم کو اس طرح سے بچایا وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا، اور ہم نے حضرت ابراہیم کو اور لوط علیہ السلام کو ایسی زمین کی طرف نجات دے کر پہنچا دیا جس کے اندر ہم نے برکت رکھی ہے دنیا جہان کے لیے۔ یہاں اس زمین سے مراد ارض فلسطین ہے جو ملک شام کا ایک حصہ تھا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق دیا اور یعقوب دیا نافلہ، یعنی انہوں نے تو صرف ایک بیٹے کی خواہش کی تھی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹے کے ساتھ ساتھ پوتا بھی عطا کیا جو مزید اسی کو نافلہ سے تعبیر کر دیا گیا ہے۔ وَكُلْنَا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، یعنی حضرت ابراہیم، حضرت لوط، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب یہ تمام کے تمام لوگ نیک لوگوں میں سے تھے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور ہم نے ان کو یعنی لوط علیہ السلام کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، حضرت لوط علیہ السلام کو، حضرت اسحاق کو، حضرت یعقوب علیہ السلام کو، سب کو جو ہے نا ہم نے ایسا پیشوا بنایا ان کو کہ وہ لوگ ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے، اور ساتھ ساتھ میں اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کو اس بات کی وحی کی اور ہم نے اس بات کو ان کو حکم کیا کہ وہ خیرات کرتے رہیں، یعنی نیک کام کرتے رہیں، نماز کا اہتمام بھی کرتے رہیں، زکوٰۃ کو بھی ادا کرتے رہے، اور یقیناً وہ لوگ عبادت گزار میں تھے۔ یہاں پر ایک بات اور مزید سمجھیں کہ یہاں کا وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، بھائی جب وہ نبی بنائے ہی گئے اور ان کو نماز وغیرہ کا حکم دیا ہی گیا، ان تمام کو کر ہی رہے ہیں، تو الگ سے وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ وہ عبادت کرتے تھے اور نیکوکار تھے بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ بائبل وغیرہ کے اندر اور دوسری کتابوں کے اندر نعوذ باللہ من ذالک لوگوں نے تحریف کر کے، اس کے اندر بدلاؤ کر کے، اس کے اندر چینجنگ کر کے حضرت لوط علیہ السلام اور سیدنا ابراہیم وغیرہ جو انبیاء سیدنا ابراہیم نے غالباً ان کو چھوڑ کر اور انبیاء کے متعلق علماء کرام اور مفسرین عظام نے لکھا ہے کہ ان کو برے بھدے الفاظ سے لکھ دیا گیا ہے، اور ان پر زنا وغیرہ کی تہمت، خباثت کی تہمت اور نہ جانے کیسی کیسی تہمت لگائی گئی ہے، لیکن قرآن نے ان تمام تہمتوں کو ختم کر کے، اس کی تردید کر کے وَكُلْنَا جَعَلْنَا صَالِحِينَ کہہ کر کے یہ بتا دیا کہ اندر کوئی کمی نہیں، کوئی کوتاہی نہیں، کوئی برائی نہیں، یہ گناہوں سے پاک تھے، یہ ثواب کے پیکر تھے، یہ تو اچھے کام کرنے کے ہی صرف عادی تھے، برائی ان کے قریب بھی نہیں بھٹکتے تھے۔ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ، اور ہم نے حضرت لوط علیہ السلام کو بھی حکمت یعنی سمجھداری عطا کی ہے، اور ساتھ میں سمجھداری سے مراد جو عام مطلب جو سمجھداری ہوتی ہے وہ سمجھداری عطا کی، وعلمًا اور علم نبوت بھی عطا کی ہے، اور اس کے بعد وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ، اور ہم نے جو ہے حضرت لوط علیہ السلام کو اس گاؤں سے جس کے باشندے پلیدگی کے اور گندگی کے خوگر تھے اور گندے کام کیا کرتے تھے، وہ گندے کام کرنے والوں کی بستی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ نے بچایا، اور یہ بھی بتایا انہم کانوا قوم سوء فاسقین، وہ لوگ جو تھے بستی کے لوگ وہ بڑے ہی فاسق اور حد سے گزرنے والے قوم تھے۔ بالآخر ہم نے حضرت لوط علیہ السلام کو وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، ہم نے حضرت لوط علیہ السلام کو اپنی رحمت کے اندر داخل کر لیا، اس لیے کہ حضرت لوط علیہ السلام جو ہے وہ نیکوکاروں میں سے تھے، نیک لوگوں میں سے تھے۔ بالآخر ان تمام باتوں کو آپ اپنے ذہن کے اندر اچھی طرح بٹھائیں، اور جو باتیں آپ نے سنی ہیں ان تمام باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں، اور بلغوا عنی ولو آیا کے تحت اس کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں، تاکہ آپ بھی ان کے پہنچانے میں اور تبلیغ کرنے میں آپ بھی اس کے حصے دار بن سکیں، اور جو باتیں کہی گئی ہیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آخر میں ترجمہ دیکھیں، اس کے بعد بات ختم کرتے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور تحقیق کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کی سمجھداری عطا کی،
اس سے پہلے اور ہم خوب واقف ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات سے۔ اذ قال لأبیہ وقومہ، یاد کیجئے اے محبوبم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کو جس وقت کے کہا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد اور اپنی قوم سے، ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، یہ کیا ہے مورتیاں، یہ مجسمے کیا ہیں جن کی عبادت پر اپنے آپ کو جمائے بیٹھے ہو۔ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، کہا ان کی قوم، ان کے والد نے کہ ہم نے پایا اپنے باپ داداؤں کو ان کی عبادت کرتے ہوئے۔ قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، تو کہا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے تب تو تم اور تمہارے باپ دادا کھلی گمراہی میں ہوئے۔ قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، لوگوں نے کہا کہ تو ہم پر حق لایا ہے، یعنی سیریس ہو کر ہم سے بات کر رہا ہے یا پھر دل لگی کر رہا ہے، کھیل کرنے والوں میں سے تو نہیں۔ قال بل ربکم رب السماوات والارض فطرہن، کہا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بلکہ تمہارا پروردگار وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا پروردگار ہے، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور اس بات پر میں خود گواہ ہوں۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اور اللہ کی قسم میں ضرور بھی ضرور تمہارے بتوں کی گد بناؤں گا بعد اس کے کہ تم پیٹ پھیر کر واپس چلے جاؤ، میں تمہارے معبودوں کی ضرور بھی ضرور گد کروں گا۔ فَجْعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، پس سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے سوائے ایک بڑے بت کے، اس لیے تاکہ شاید کہ وہ لوٹیں ان کی طرف۔ قالوا ما فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، وہ بولے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام کس نے کیا، یقیناً وہ تو ظالموں میں سے ہے۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ان کی ایک جماعت نے کہا ہم نے سنا ہے ایک نوجوان کو اس حال میں کہ وہ ان بتوں کا تذکرہ کر رہا تھا جسے ابراہیم کہہ کر پکارا جاتا ہے، یقال له ابراہیم، جسے ابراہیم کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ قالوا فأتوا به على اعین الناس لعلهم يشهدون، وہ بولے کہ لاؤ ان کو لوگوں کے سامنے تاکہ لوگ گواہ بن جائیں۔ قالوا اانت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، وہ بولے اے ابراہیم کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام تو نے کیا ہے؟ قال بل فعلہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال بل فعلہ کبیرہم، بلکہ کیا ہے اس کو ان کے بڑے نے، فاسألوہم ھذا، بلکہ کیا ہے یہ ان کے ساتھ ان کے بڑے نے یہ کام، فاسألوہم پوچھ لو ان سے، ان کانوا ینطقون اگر یہ بول سکتے ہوں۔ فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون، بس وہ لوگ اپنی ذات کی طرف لوٹے اور کہا دلی دل میں تم ہی ظالم ہو۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، اور وہ شرمندہ ہوئے، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، اور کہا نہ ہو کر کیا تم تو جانتے ہی ہو کہ یہ بول نہیں سکتے ہیں۔ قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، کہا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے تو کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان مورتیوں کی پوجا کرتے ہو جو نہ تم کو کچھ نفع پہنچا سکتی ہے نہ تم کو کچھ نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، تف ہے تم پر بھی اور جن کو تم پوجتے ہو اللہ کے چھوڑ کر ان پر بھی۔ افلا تعقلون، تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو، کیا عقل وقل نام کی کوئی چیز نہیں تمہارے پاس؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان کنتم فاعلین، انہوں نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تم کچھ کرنا ہی چاہتے ہو، اگر تم کو کچھ کرنا ہے تو ایسا کرو۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اللہ کہتے ہیں ہم نے کہا اے آگ تو ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا، تو ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر۔
وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، اور انہوں نے سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ بری چال چلنے کا ارادہ کیا، فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، پس ہم نے ان کو ہی تباہ و برباد کر ڈالا۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام کو اس زمین کی طرف نجات دی جس میں ہم نے دنیا جہان کے لیے برکت رکھی ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو بیٹے کے طور پر اسحاق اور یعقوب کے طور پر اور پوتے کے طور پر یعقوب کو مزید ہم نے عطا کیا۔ وَقُلْنَا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور ان میں سے ہر ایک کو ہم نے نیک بنایا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے ان کو ایک ایسا پیشوا بنایا جو رہنمائی کرتے ہیں ہمارے حکم سے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور ہم نے ان کو حکم کیا نیکی کرنے کا، نماز کے اہتمام کرنے کا اور زکوٰۃ کے ادا کرنے کا۔ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور وہ تمام کے تمام لوگ عبادت گزار تھے۔ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي، اور حضرت لوط علیہ السلام کہ ہم نے ان کو دانائی اور علم نبوت عطا کیا، اور ہم نے ان کو بچایا اس بستی سے التی كانت تعمل الخبائث، جن کے باشندے گندگی کے کام کرنے والے تھے۔ انہم کانوا قوما فاسقین، یقیناً اس بستی کے باشندے برے لوگ، حد سے گزرنے والے لوگ تھے۔ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا، اور ہم نے حضرت لوط علیہ السلام کو اپنی رحمت میں داخل کیا۔ إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، یقیناً حضرت لوط علیہ السلام نیکوکاروں میں سے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔